اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے، اور ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم پر جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح خوب ہے، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اور چاہیے کہ کتنی ہی حرص کرو تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھکاؤ جاؤ کہ دوسری طرف ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشش سے تم میں ہر ایک دوسرے پر بے نیاز کر دے گا، اور اللہ کو کشش والا حکمت والا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بے شک تاکید فرمائی کہ ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دی گئے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کافی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیاں سرا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کافی ہے کارساز۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ کو اس کی قدرت ہے۔ جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، اور اللہ ہی کا سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے چاہیے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر۔ بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، تو وہ خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑھو۔ اگر تم ہیرا پھیری کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور اس کی کتاب پر جو اپنے رسول پر اتری، اور اس کتاب پر جو پہلے اتری۔ جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کو اور قیامت کو، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، اور پھر کفر میں پڑے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے اور نہ انہیں راہ دکھاوے۔ خوشخبری دو منافقوں کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیاتوں کو سنو تو ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی بناتے جاتے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، اور ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ وہ جو تمہارے حالات تک کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے، کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو حصہ دو تو ان سے کہیں گے کہ ہم تم پر قابو نہ تھا، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا۔ تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دکھائے گا۔
بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، وہی ہیں انہیں غافل کر کے مارے گا۔ جب نماز کو کھڑے ہو تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا، بیچ میں ڈگمگا رہی ہیں اور نہ ادھر کی نہ ادھر کے، اور جیسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بنو مسلمانوں کے سوا۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سرائی حجت کر لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں، تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنوارے اللہ کی رسی اور مضبوطی تھامی اور اپنے دین کے خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک الجنات مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الفقر وعذاب البصرات وعذاب المیزان۔ بسم اللہ مجریہ مرسالہ ان رب الغفور الرحیم ربہ رب لا تذرنی فردا غیر الوارثین۔ اے اللہ پاکا تیرے درد سوالیاں تیرے درد منگنے، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ دنیا دے تمام مسلمانہ جو پریشانیاں دور فرما، دنیا دے تمام مسلمانہ دے رزق کے برکت فرما، روزی برکت فرما، مال و جان برکت فرما، آل اولاد برکت فرما۔ یا اللہ تو مالک قادر ہیں، یا اللہ نیک مہینہ تیرا ماہ رمضان داندہ پہ، یا اللہ دنیا دے تمام مسلمانہ دیتے رزق کے اتنا وسیع برکت فرما، روزی اتنا وسیع برکت فرما۔ یا اللہ کوئی عذر بہانہ نہ بنائے روزہ رکھن دی خاطر، یا اللہ تو مالک ہیں تو قادر ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کالی کملی والے کا صدقہ ساری التجا ساری دعا قبول فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا دے تمام مسلمانوں کو قبر ضبط چاہیے، اللہ عشر ضبط چاہیے، اللہ مرد بکر میں ساتھ رکھیں، اللہ کو سرات رسطان کروں۔ یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفا نصیب ہے، اللہ دنیا دے تمام مسلمانوں دے سارے گھر ہیں، یا اللہ نماز پڑھیندے رہے، ذکر کیندے رہے، عبادت کیندے رہے، قرآن پاک پڑھیندے رہے، یا اللہ نفل پڑھیندے رہے، یا اللہ میلاد پاک پڑھیندے رہے، یا اللہ سارے گھروں کو خوشحال عطا فرما۔ یا اللہ سارے گھریں جو دکھ ہیں تکلیفاں جو پریشانی دور فرما، یا اللہ اجڑے گھروں کو آباد فرما، جنہ گھریں بچے جوان رشتوں جو رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ دنیا دے تمام مسلمانوں کو ساکو سارے بی بچوں کو در اقصد یادی فرما، روزہ رسول یادی فرما، حج عمرے دی ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ تو مالک ہیں تو قادر ہیں، یا اللہ تیرے خزانے کی کوئی کمی نہیں، یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ ساری التجا ساری دعا قبول فرما۔ پاکستان دی سلمہ پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دی سرحدوں دی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ نور عرش دین باشر محمد علیہ اجمعین برحمتہ۔